کی جو اس وقت ہیں پرائز کم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ 150 سے 200 کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ لوگوں پہ رحم کریں، لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جینا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ جی بالکل، ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگی کشیدگی کم ہونے کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان کے اندر بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے 2 ہفتے قبل جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں جو ہے وہ 67 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا تھا۔ جبکہ گزشتہ ہفتے کی بات کی جائے تو دوبارہ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 97 پیسے کی جو ہے وہ کمی کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر بجٹ کی بات کریں، بجٹ 2025-26 کے بعد اس وقت جو اشیاء خود نوش ہیں وہ خاصی مہنگی ہو گئی ہیں۔ دالیں، سبزیاں، پھل فروٹ جو ہیں وہ اس وقت عام آدمی کی پہنچ سے دور نکل گئے ہیں۔ اگر صرف ہم لال ٹماٹر کی بات کریں تو اس وقت 250 سے 270 روپے کلو جو ہے وہ سبزی منڈی میں فروخت ہو رہا ہے، جو چند ہفتے قبل جو ہے وہ تقریباً 20 سے 25 روپے کلو کے حساب سے جو ہے وہ سبزی منڈی میں فروخت کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح فروٹ جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ بھی انتہائی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم آج عوام سے پوچھتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ مزید کمی کہاں تک ہونی چاہیے، اور گزشتہ ہفتے جو پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 97 پیسے کی کمی جو ہے اس کا اعلان کیا گیا، اس پر عوام کیا کہتی ہے، تو چلیے عوام سے جانتے ہیں۔ پیٹرول کی جو اس وقت ہیں پرائز کم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ 150 سے 200 کے درمیان میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب تو ایران سے ملنا شروع ہو گیا، جہاں 15 روپے سے 20 روپے لیٹر ہے۔ آج بھی کوئٹہ میں، چمن میں جائیں تو 20 روپے لیٹر وہاں پیٹرول مل جاتا ہے۔ جو پاکستان کے پیٹرول پمپوں پہ سارے یہ جو ٹرالے وہاں سے لے کے آتے ہیں اور ہم یہاں 300 روپے لیٹر لے رہے ہیں، تو ہم کو گورنمنٹ کو کہتے ہیں، حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ اب لوگوں پہ رحم کریں، لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جینا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ کم ہونی چاہیے، بلکہ یہ 50% تو فوری طور پر ہونی چاہیے کہ 300 کا 150 تو ہو۔ تو یہ جو پچھلا دور حکومت ہے جس کو یہ گنتے رہتے ہیں یہ موجودہ حکومت، اس میں تو یہی وہ فی بیرل کا ریٹ تھا، بلکہ 115 تک چلے گیا تھا، تو 150 روپے لیٹر تھا۔ تو اگر اس سے کمپیئر کریں تو یہ 100 روپے لیٹر سے اوپر بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلو جی ان کے خرچے ہم نہیں دینے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ بجلی کے بل میں بھی جو آپ یہ دیکھیں کہ ہوش ربا اضافہ ہے کہ جی جو 1 مہینہ بل آتا ہے 20,000 تو اگلے 5 مہینے وہی آئے گا، اور اس میں بڑی چینجنگ کی گئی ہے۔ تو میری آپ کے تھرو، کیپٹل ٹی وی کے تھرو ہماری درخواست ہے، صحافی دوستوں سے درخواست ہے کہ گورنمنٹ کے قانون تک یہ خبر پہنچائیں کہ لوگ بڑے تنگ ہیں، قسم پرسی کی زندگی گزاریں۔ اس ٹائم جو مہنگائی کا طوفان ہے اور برا حال ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا پیٹرول کا قیمت فل فور جو ہے نا وہ کم کرنی چاہیے، اور عالمی سطح پر بھی یہ کم ہو رہا ہے ریٹ، جیسے اوپر گیا تھا اس طرح نیچے آنا چاہیے پیٹرول۔ تو عوام کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، سبزی فروٹ کا ریٹ بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ سے غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، بائکیں والے بھی افورڈ نہیں کر سکتے، گاڑیوں والے بیچارے ٹیکسی والے جو ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ملک کی سلامتی چاہیے، اس ملک سے ہماری پہچان ہے، اسی ملک سے ہماری عزت ہے، اور اس ملک کے لیڈر جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ رہا مسئلہ پارٹی کا، یہ پارٹیاں آنی جانی ہیں۔ تو مہنگائی یہ دنیا کے ساتھ ہے، باقی ملکوں میں تو ہے نا مہنگائی، ایک ہمارے ملک میں تھوڑا ہی ہے۔ دیکھیں اللہ کرے گا پاکستان میں ہو جائے گی، حکومت کی کوشش ہے کہ ایران سے سستا تیل لے لیں، گیس لے لیں، اللہ مہربانی کرے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی پرائز جس طرح ریز ہوئی تھی اس طرح ڈاؤن نہیں ہوئی، مطلب 1 روپیہ یہ تو مذاق ہو گیا عوام کے ساتھ کہ بھائی آپ ریز تو کر رہے ہیں 100 200 300 کے حساب سے، اور ڈکریز اس کو ڈکلائن کر رہے ہیں 1 روپے، حالانکہ عالمی مارکیٹ میں 70 اور $71 بیرل پہ آ گئی ہے۔ تو یہ بہت پتھیٹک سچویشن ہے، عوام بری طرح پس رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہی ہے کہ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دیگر جو چیزوں کے ساتھ عوام کی جو ہے نا فلاح و بہبود کو اس کو مد نظر رکھا جائے۔ مہنگائی بھی بہت ہیں کہ پریشانی بھی بہت ہیں کہ پیچھے رہ گیا سی مزدور آدمی، سودا بیچنے ہیں، گری بیچ لے، پاپڑ بیچ لیا، اینکو بیچ لے، سانو کہتے ہیں بھیک مانگنے والے، ایسی مانگنے اللہ کو، اللہ پاک روزی دے بچوں کے لیے، دائرے والے پہنچے نے چک لیں گے، وہ کو چلان ہو گیا، کو جرمانہ پایا گیا،
मकान का किराया भी नहीं दिया जाता। इस वक्त हुकूमत को क्योंकि प्राइसेस वापस नीचे आ गई, तो हुकूमत को चाहिए कि जो प्राइसेस शुरू हुए थे उससे पहले जो प्राइसेस थी, जैसे 250 या 260 पर पेट्रोल था, एटलीस्ट उस पर तो लानी चाहिए। एटलीस्ट वो बेयर मिनिमम चीज़ है, और अगर उससे भी कम कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। महंगाई जो इस वक्त अरूज पर है, गरीब आदमी गुजारा ही नहीं कर सकता है। हर चीज़ महंगी हुई है ये बजट के बाद, और काफ़ी मुश्किल आ रही हैं। बिलों के हिसाब से बिजली के बिल टैक्सी से इतने लगाए हुए कि हिसाब ही नहीं लगा सकते। 200 यूनिट से ऊपर चढ़ जाए तो डबल हो जाता है बिल। बड़ी मैं खुद टैक्सी ड्राइवर हूँ सर, टैक्सी चलाता हूँ, तो हमारा जो है गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। हुकूमत ने ऊपर से तेल सस्ता हो गया, आलमी मंडी में भी सस्ता हो गया है। हर उधर बलूचिस्तान से लूट मार कर रहे हैं। वो जो पेट्रोल आ रहा है वो दुनिया तो बोलती है वो गवर्नमेंट खुद खा रही है, खुद उनके बंदे खा रहे हैं, लेकिन हम गरीब मर रहे हैं। हम क्या करें, हम तो दिन रात मेहनत करते हैं, वो उतनी हमारे को उजरत नहीं मिलती जितनी मिलती थी पहले। अभी देखो पेट्रोल पहले 260 रुपये था, खान था तो 150 रुपये था। अभी अल्लाह करे, हम दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक से कि हमारा खान वापस आ जाए। शहबाज शरीफ साहब सबसे टैलेंटेड आदमी हैं, उनमें एक बड़ा एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। वो वैसे भी नज़र आ जाती है जब वो फॉरेन डिग्नेटरीज़ को मिलते हैं, नो डाउट उनका एक तरीका कार है। तो मैं कह रहा हूँ वो प्लीज़ उसी को कंटिन्यू करें जो आपका एक टैलेंट है, आपकी एक एबिलिटी है, और आवाम को कोशिश करें प्लीज़ कि थोड़ा रिलीफ दें जो आम बंदे हैं, क्योंकि हम तो डिफरेंट कैटेगरी में हैं, लेकिन उन बेचारों को तो हेल्प मिले, रिलीफ मिले। मैं सोच रहा हूँ कि ये हुकूमतें जो चल रही है आज की नहीं, इससे पहले भी और ये भी और इसके बाद भी, वो या तो बिजली में अपना हुकूमत कर रहे हैं, बिजली के उस पर कि उसके रोज़ाना उसके यूनिट बढ़ा के लोगों को गरीब कर रहे हैं, और या तो पेट्रोल के को महंगाई के उस सतह पहुँचाते हैं जो आलमी मंडी में इस तरह नहीं है। तो जब एक हुकूमत अपने और कोई ज़राए और अपनी कोई सलाहियत और उसके पास ये नहीं है कि वो उससे अपनी आमदन बढ़ा के अपने गरीब आवाम को कुछ दे सके, नहीं, उसकी बजाय उसके ये ज़हन में है कि इस गरीब को जितना भी रगड़ा दे सकते हो दे दो। अभी अब IBP को देखो कि इस लोगों की जो मुआहदे हो चुके हैं, मेरे ख़्याल में वो इंसाफ के मुताबिक नहीं है, क्योंकि जब एक बंदा एक यूनिट बिजली नहीं पैदा कर रहा है तो वो इस बात का हकदार नहीं है कि वो उसके पैसे वसूल करे, और 1 रुपये नहीं, 2 रुपये नहीं, अरबों रुपये वसूल कर रहे हैं। तो ये नाइंसाफ़ी ख़त्म करनी चाहिए। मेरे ख्याल से गरीबों को देखना चाहिए। गरीबों के अखराजात बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं दिन ब दिन। उनका बजट जो है वो बजट क्रॉस होता है हर महीने। उनको हर महीने अपने अखराजात पे कंट्रोल करना पड़ता है, जो ज़रूरतें हैं उनको कम करना पड़ रहा है। हालांकि हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि आवाम को कोई ना कोई रिलीफ दें, जैसे पेट्रोल की कीमतें कम करके बाकी ये जो इतने महंगी चीज़ें हैं, जिस तरह हर रोज़मर्रा की महंगाई से आवाम तंग आकर अपने पेट पे पत्थर बांध रही है, तो इसलिए हुकूमत को भी इस बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए।